جب ہم بات کریں تو پاکستان کے تناظر میں یہ گفتگو بڑی اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان اپنی آبادی کے حوالے سے ایک بڑا ملک ہے، اور کرونا کا چیلنج جیسے پوری دنیا میں موجود ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی گزشتہ سال سے یہ ایک بڑا چیلنج موجود ہے۔ اور آپ سب کے علم میں ہے کہ اس وقت ہم تھرڈ ویو کی ڈسکشن میں اور اس کے ایک پروسیس اور اس کے ایک فیز میں سے گزر رہے ہیں، اور بعض شہروں میں اور بعض علاقوں میں زیادہ سنجیدگی سے اور زیادہ الارمنگ صورت میں کرونا کا چیلنج اس وقت موجود ہے، اور بعض میں نسبتاً کم ہے۔ لیکن بہرحال ملک میں ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے، اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے اور دیگر نارمز، سوشل نارمز کے کانٹیکسٹ میں اس وقت یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جب ہم کرونا کے علاج کی گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آج کل پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی کورونا کی ویکسین کی فراہمی اور ویکسین کے ذریعے پیشنٹس کو یا جو لوگ ابھی اس سے متاثر نہیں ہوئے ان کو حفظ ما تقدم کے طور پر کورونا ویکسین لگانے کی بات چیت اور گفتگو چل رہی ہے۔ پاکستان کے تناظر میں آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ حکومت پاکستان کو چائنا کی طرف سے ایک مفت جو ویکسین فراہم کی گئی تھی ایز اے تحفہ یا ایز اے ڈونیشن جو پاکستان کو دی گئی تھی، اس ویکسین کو لے کر حکومت پاکستان اس وقت پورے پاکستان میں ایک خاص ترتیب سے کرونا ویکسین کی فراہمی اور اس کو لگانے کا ایک پروسیس سٹارٹ کیا ہے۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے ہیلتھ ورکرز اور وہ لوگ جو فرنٹ لائن پر موجود ہیں ان سے اس کو سٹارٹ کیا گیا ہے، اور پھر ایج گروپ کے حوالے سے اس کی ایک تقسیم کی گئی ہے۔ چونکہ ویکسین محدود تعداد میں اویلیبل ہے اور پاکستان کی آبادی اس وقت بہت زیادہ ہے، اس لیے حکومت نے جو بظاہر پالیسی اپنائی ہے وہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ اور فیز وائز پالیسی ہے، جس کے نتیجے میں جب جس کی باری آئے گی اس کو اس کرونا کی ویکسین فراہم کی جائے گی۔ یہ تو جو چائنا کی طرف سے حکومت پاکستان کو ویکسین ملی تھی اس کو حکومت پاکستان اسی طرح ایک ترتیب کے ساتھ مفت میں آگے فراہم بھی کر رہی ہے۔ اس کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ ہم ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں کہ وہ پروگرام کتنا مؤثر ہے اور جو ترتیب بنائی گئی ہے وہ ترتیب کتنی ٹھیک ہے اور کتنی غلط ہے، وہ ایک ڈیبیٹ ہمیشہ کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اب پرائیویٹ سیکٹر بھی کورونا ویکسین کو امپورٹ کر کے کمرشل بنیادوں پر پاکستان میں وہ لوگ جو اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے اس ویکسین کو لگوانا چاہتے ہیں ان کے لیے پروسیس کا سٹارٹ کر دیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو میں آگے چل کر ہم اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان میں ایک سندھ ہائی کورٹ میں اس حوالے سے ایک کیس بھی ہوا جس سے خاصا ایک تنازع جنم دے چکا ہے۔ پاکستان کا ویکسینیشن کے حوالے سے ایک ظاہر بات ہے کہ ایک لمبی ہسٹری ہے، اور ہم پولیو ویکسین کی فار ایگزامپل ہمارے ہاں جو فراہمی ہے اور پولیو ویکسین کے پروگرام کی جو کامیابی ہے، اور پولیو ویکسینز کے علاوہ جو ہمارے یہاں لازمی ویکسینیشن کا جو پورا پروگرام ہے، جس طرح ہم اس کو فراہم کرتے ہیں اور جس طرح ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ملک کو ان بیماریوں سے آزاد کروانے کے لیے یا نجات حاصل کرنے کے لیے، تو یہ ایک بہت بڑا سکسیسفل ایگزامپل ہے اور ایک سکسیس سٹوری ہے۔ اور آپ لوگوں سے زائد کون اس بات کو سمجھتا ہے اور کون اس بات سے واقف ہے، کیونکہ آپ اپنے روزمرہ کے کام میں ان چیزوں کے ساتھ ڈیل بھی کرتے ہیں اور آپ تمام لوگ ان چیزوں کے ساتھ بڑی اچھی طرح اویئر اور واقف ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں بنیادی طور پہ آئیڈیلی کہ کرونا کی ویکسین بھی پوری دنیا میں خاص طور پہ غریب ممالک میں اور کم ترقی یافتہ ممالک میں اسی انداز میں فریلی ایکسیسیبل، اویلیبل اور افورڈیبل، یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو ویکسین کی اویلیبلٹی کہ اس کو اویلیبل ہونا چاہیے، دوسرا اس ویکسین کو ایکسیسیبل ہونا چاہیے، اور تیسرا اس ویکسین کو افورڈیبل ہونا چاہیے۔ یہ تینوں باتیں جو ہیں ہم جیسے پولیو کی ویکسین یا باقی ویکسینیشن لازمی ویکسینیشن پروگرامز میں ہم نے دیکھا ہے، تو پوری دنیا میں ہیلتھ سیکٹر میں کام کرنے والے، ہیلتھ سیکٹر کی پالیسی بنانے والے اور عوامی مفاد اور پبلک انٹرسٹ میں ویکسینز فراہم کرنے کے لیے جو ادارے اور جو لوگ اور جو ایکٹیوسٹ کام کر رہے ہیں، وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں بھی، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں بھی اور باقی بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان کی سطح پر جا کر یہی بات کمپین کر رہے ہیں کہ اس ویکسین کو بھی جو بڑی ایک اہم ویکسین ہے اسی طرح ایکسیسیبل، اویلیبل اور افورڈیبل ہونی چاہیے، جیسا کہ پولیو کی ویکسینز جو ہیں وہ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اویلیبل بھی ہیں، ایکسیسیبل بھی ہیں اور افورڈیبل بھی ہیں۔ تو بنیادی طور پر پولیو کے ویکسین کے کانٹیکسٹ میں کرونا ویکسین کو لانے کی بات اس حد تک ہے، اور آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے لازمی ویکسینیشن پروگرامز کے لیے ویکسینز اویلیبل کی جاتی ہے، پبلک سیکٹر میں لوگوں کو فراہم کی جاتی ہے، وہاں پر پروفٹ مارجنز اور اس کو ایک کمرشل پروڈکٹ کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا،
بلکہ اس کو ایک پبلک ہیلتھ پروڈکٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ ہم ابھی سے کرونا ویکسین کے لیے بھی اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کی ایک ڈسکشن اور کا آغاز کریں, کیونکہ اگر ہم نے اس کا آغاز نہ کیا تو پوری دنیا میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور باز گشت سنائی دے رہی ہے, اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کرونا کی ویکسین, کچھ ویکسینز یا بہت بڑی تعداد میں اس کی ویکسینز جو ہیں, جو پائپ لائن میں ہیں, نئی ویکسینز آئیں گی, وہ ایک کمرشل پروڈکٹ کے طور پہ جب مارکیٹ میں آئیں گی تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بڑے چیلنجز بن جائیں گے کہ ہمیں وہ شاید اویلیبل تو ہو جائیں لیکن افورڈیبل نہ ہو, یا ہمارے لیے ہماری ایکسیس کے اندر نہ ہو. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جسے ہم اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے سیشنز میں یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں, اور بین الاقوامی سطح پر بھی مختلف ادارے اور جس طرح کے آرگنائزرز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ڈسکشن کو مزید آگے لے کے جایا جائے. جی should we continue like in question answer mode, or I should just sort of give like an overview and cover whatever points I want to cover? ہم اس کو شروع کریں یا پھر سوال جواب لیں؟ So you now give us a sense of the situation in Pakistan. جیسے کہ آپ نے ابھی ہمیں پاکستان کی سچویشن کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے پولیو کی ویکسین کی یہاں پہ کیمپین کی سکسیس ہوئی ہے. The need of having affordable and accessible corona vaccine in the context of, by using the example of polio vaccine. تو میں نے جو ہے پولیو کی ایگزامپل لیتے ہوئے کووڈ کی ویکسین کی ایگزامپل بتائی کہ کس طریقے سے دونوں, جیسے پولیو ہمارے پاس لوگوں کے پاس ہے اسی طریقے سے کووڈ بھی ملے. ہم سوالات آخر میں لیں گے. تو آپ ہمیں عزیز صاحب تھوڑا سا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو آپ کا پروپوزل ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا, اس کو یہ کنونشن جو ہے یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے اوپر ہے, اور کووڈ-19 کے سلسلے کے اندر جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ یعنی کہ گیس, یعنی کہ گلوز, ماسک اور جو دوسری چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں اس کے حوالے سے ہے. تو ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس پروپوزل کو سپورٹ کر رہے ہیں, یو ایس میں, یورپ میں. بہت شکریہ. اور مجھے اب اس وقت کہا گیا ہے کہ اہم موضوع جو ہے اس پر میں گفتگو کروں. میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس حوالے سے ایک بیک گراؤنڈ انڈرسٹینڈنگ کے لیے, خاص طور پر ان آڈینس کے لیے اور ان پارٹیسپینٹس کے لیے جن کو انٹلیکچوئل پراپرٹی یا پیٹنٹس اور میڈیسنس اور ویکسینز کے آپس کے تعلق بہت زیادہ واضح نہیں ہے, تو میں تھوڑی سی ایک بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا اور پھر میں اب اس مین ایشو کی طرف آنا چاہوں گا. ہوتا یہ ہے پوری دنیا میں کہ فارماسیوٹیکلز میں اور ادویات کے بنانے میں, جس میں ویکسینز بھی شامل ہیں, جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے اس کے بارے میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ اس پر بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, اس پر لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں ڈالرز لگ جاتے ہیں, اور بڑی مشکل سے ایک نئی دوا جو ہے وہ مارز وجود میں آتی ہے. اور یہ بات خاصی حد تک درست بھی ہے, گو کہ جو اعداد و شمار اور اسٹیٹسٹکس اس حوالے سے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کلیم کرتی ہے اس پر بہرحال ایک کنٹروورسی موجود ہے کہ بہت زیادہ انفلیٹ کر کے یا بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر ان اعداد و شمار کو پیش کیا جاتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہرحال ایک نئی میڈیسن بنانے کے لیے, ایک نئی ڈرگ بنانے کے لیے, اور خاص طور پر ایک نئی ویکسین جیسے کرونا کی ویکسین ہے, اس کو بنانے کے لیے بڑی محنت, بڑی جدوجہد اور بڑے وسائل, مالیاتی وسائل اور انسانی وسائل اور بہت سارے ادارتی وسائل جو ہے اس پہ خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو آخر میں جب ایک نئی دوا یا ایک نئی ویکسین وجود میں آتی ہے. یس یس Just one quick request, if you could speak a bit slower for the interest of the interpreters. Okay. Yeah. تو جب ایک نئی ویکسین وجود میں آتی ہے یا ایک نئی دوا وجود میں آتی ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس پر بہت ساری لاگت آتی ہے اور اس پر بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی اس طرح کی دوا سامنے آئے یا ویکسین سامنے آئے تو اس کے لیے انٹلیکچوئل پراپرٹی کے تحت پیٹنٹس گرانٹ کرنے کا پورا ایک نظام کئی سالوں سے
موجود ہے. یہ پیٹنٹس کیوں گرانٹ کیے جاتے ہیں؟ یہ اس لیے گرانٹ کیے جاتے ہیں کہ مثلاً میں نے اگر ایک نئی دوا بنائی ہے اور میں اس کو مارکیٹ میں لانا چاہتا ہوں، اور تو میں یہ چاہوں گا کہ پہلے مجھے پیٹنٹ مل جائے تاکہ میری مرضی اور میری اجازت کے بغیر کوئی دوسری کمپنی یا کوئی دوسرا ادارہ یا کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اس میڈیسنز کو اور اس پروڈکٹ کو بنا نہ سکے. کیونکہ اگر وہ بھی بنا کے مارکیٹ میں لائیں گے اور تمام لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا تو جو میرا انسینٹیو ہے اور جو میری انویسٹمنٹ ہے وہ میں کور نہیں کر سکوں گا، اور اس کے نتیجے میں مستقبل کا جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا پورا پروگرام ہے وہ متاثر ہوگا. اس بنیاد پر اور اس ریشنل کے اوپر انٹلیکچوئل پراپرٹی کا پورا سسٹم فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں موجود ہے اور کئی سالوں سے موجود ہے. ویکسین کی جب ہم بات کر رہے ہیں اور کرونا ویکسین کی ہم بات کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہم نئی ویکسینز کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بیماری جو ہے یہ 2020 میں سامنے آئی اور یہ ایک پبلک ہیلتھ چیلنج بن گئی. اس کے فوراً بعد اس کے علاج کے لیے مختلف ممالک میں مختلف اداروں نے اس پر تحقیق کا عمل سٹارٹ کر دیا، اس کا آغاز کر دیا، اور اس بات کی کوشش کی کہ وہ جلد از جلد اس کے لیے ویکسین کی صورت میں بھی اور دوسری صورت میں بھی کوئی اس کا علاج لے کے آئیں. کیونکہ اس وقت ہم باقی چیزوں کی بات نہیں کر رہے. فار ایگزامپل ویکسین سے ہٹ کر جو باقی جو ادویات ہوتی ہیں ان پر بھی تحقیق جاری ہے. اس بیماری کو دریافت کرنے کے لیے جو ڈائگنوسٹکس ہوتی ہیں ان کو بھی زیادہ مؤثر بنانے کے لیے، زیادہ بہتر بنانے کے لیے بھی اس وقت دنیا بھر میں مختلف جگہوں پہ تحقیق اور R&D اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے. لیکن چونکہ ویکسینز پر کی تیاری پر بہت زیادہ فوکس تھا امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ کے دیگر ممالک میں، اور رشیا کے اندر، چین کے اندر، کینیڈا کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، آپ ملکوں کے نام لیں، انڈیا میں، باقی کئی ممالک میں کرونا کی ویکسین کی تیاری کے لیے ایک بھرپور طریقے سے کام کا آغاز کیا گیا. اور اس کے نتیجے میں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ تقریباً 1 سال کے اندر ہی عام طور پہ ویکسین کی تیاری میں 3-4 سال لگ جاتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں چونکہ بہت زیادہ پرائرٹی سے اور بہت زیادہ ترجیحات سے کام کیا گیا تو کرونا کی ویکسین پہلی جو ویکسینز ہیں وہ 1 سال کے لگ بھگ عرصے کے اندر ہی مارز وجود میں سامنے آ گئی. آپ نے ایسٹرازینیکا کی ویکسین کے بارے میں پڑھا ہوگا، فائزر کی ویکسین کے بارے میں ہم نے پڑھا اور ہم نے سنا. چائنا کی ویکسین تو جیسے پاکستان میں آئی اور پاکستان میں اس کو لگانے کا عمل بھی سٹارٹ کر دیا. چائنا کی اس کے علاوہ اور ویکسینز بھی اپنی فائنل سٹیج پر یا مارکیٹ میں آنے کے لیے بالکل تیار ہیں. اسی طرح روس کی جو ویکسین ہے، رشیا میں بنی ہوئی جو ویکسینز ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا اور ہم نے دیکھا، اور بہت سارا لٹریچر، سائنٹیفک لٹریچر اس وقت ان ویکسینز کے بارے میں. اور یہ اگر آپ پورا چارٹ دیکھیں کہ جو ویکسینز اس وقت آ چکی ہیں، جو آنے والی ہیں اور جو تھوڑی اور پائپ لائن میں ہے، تو یہ ایک بڑا لمبا ایک فہرست ہے، بہت طویل فہرست ہے. پبلک ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے جو آج ہمارا ٹاپک بھی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام ویکسینز نئی ویکسینز ہوں گی، اور جو نئی دوا ہوتی ہے یا نئی ویکسین ہوتی ہے اس کو بنانے والے ادارے اور اس کو بنانے والی کمپنیز جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنی منوپلی قائم کرنا چاہتی ہیں، وہ اس کے اوپر اپنی ایکسکلوسیوٹی قائم کرنا چاہتی ہیں. وہ کیسے کرتی ہیں؟ وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کے سسٹم کے ذریعے اور پیٹنٹس کے جو لاز ہوتے ہیں ان ممالک میں ان کے ذریعے کرتی ہیں کہ وہ اس کے اوپر پیٹنٹ فائل کرتی ہیں، اور جب ان کو پیٹنٹ دے دیا جاتا ہے تو ان کے پاس 20 سال کے لیے صرف یہ حق انہی کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اس دوا کو اور اس ویکسین کو بنا سکیں یا جس کو وہ اجازت دیں، باقی لوگ ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یہ ایک بہت بڑا پرابلم بن رہا ہے. اور پوری دنیا میں صحت عامہ کے لیے کام کرنے والے لوگ، پبلک ہیلتھ میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں، چاہے وہ NGOs کے فارم میں ہوں یا کوئی کسی دوسرے ادارے کی فارم میں ہوں، ان کو یہ کنسرن ان کے سامنے تھا کہ اگر تو ویکسینز بن بھی گئیں جیسا کہ اب بن گئی ہیں تو ان ویکسینز کی اویلیبلٹی اور افورڈیبلٹی اور ایکسیس ایک بہت بڑا پرابلم بن جائے گا. کیونکہ چلیں اویلیبل تو ہو گئی، کیونکہ ویکسین بن گئی، رجسٹرڈ ہو گئی، کلینکل ٹرائلز ہو گئے، انسانوں میں استعمال کے لیے ان کو فٹ قرار دے دیا گیا. اس کا مطلب ہے ویکسین اب اویلیبل ہے. لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ کیا محض اویلیبل ہونے کے بعد یہ ایکسیسیبل بھی ہے اور افورڈیبل بھی ہے؟ یعنی یہ ہم تک پہنچے گی بھی یا نہیں ہوگی؟ اور ساتھ ساتھ یہ کہ جب وہ ہمارے ملک میں پہنچ بھی گئی تو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر پہنچے گی؟ کیا یہ اتنی مہنگی تو نہیں ہوگی کہ میرے جیسے، آپ جیسے غریب ممالک میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت
اس ویکسین کو حاصل ہی نہ کر سکے. تو یہ دو بڑے اہم مسئلے تھے. جو پہلا مسئلہ ہے ویکسین کو ایکسیسیبل، کہ ویکسین بن تو گئی لیکن اس کی فراہمی غریب ممالک میں، ترقی پذیر اور ترقی جو بہت غریب ممالک ہیں وہاں پر اس کی فراہمی، اس کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک بحث شروع ہوئی جسے ہم کہتے ہیں ویکسین نیشنلزم، کہ جیسے ایک قومیت کا احساس جو ہے وہ ایک سوشل ایشو ہے، ویکسینز کے لیے بھی نیشنلزم کا ایک ٹرم اور ایک اصطلاح استعمال ہونی شروع ہوئی. یہ کیوں شروع ہوئی؟ اس لیے کہ دنیا کے جو ممالک امیر ہیں، بڑے بڑے ممالک ہیں، امیر ممالک ہیں، جن کے پاس وسائل بہت ہیں، جن کے پاس پیسے بہت ہیں، تو انہوں نے اپنی ضرورت سے زیادہ ویکسین کی ڈوزز کے آرڈرز دے دیے کمپنیز کو. مثلا اگر آپ فائزر کے پاس جو آرڈرز دیکھیں، ایسٹرازینیکا کے آرڈرز دیکھیں، چائنیز ویکسینز کے آرڈرز دیکھیں، تو بہت بڑے بڑے آرڈرز جو ہے، اگر کسی ملک کی ضرورت 2 ملین ہے مثال کے طور پر، تو انہوں نے 3 ملین 4 ملین ڈبل کے آرڈرز دے دیے، کیونکہ وہ اپنی آپ کو آج بھی محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور مستقبل میں بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسائل سامنے آ جائیں تو اس کو بھی کرنا چاہتے ہیں. تو بظاہر ان ممالک کے عوام کے نقطہ نظر سے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اطمینان بخش بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتنے بڑے بڑے ویکسینز کے آرڈرز جو ہیں وہ امیر ممالک اپنے پیسے کے بل بوتے پر اگر کر لیں گے اور ویکسین سٹاک کر لیں گے، تو یہ ویکسین باقی غریب ممالک کو کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ بہرحال ویکسین بنانے کی جو کیپیسٹی ہے، جو استعداد ہے، وہ غریب ممالک کے پاس موجود نہیں ہے اس وقت بدقسمتی سے. تو غریب ممالک کے لیے اس کی ایکسیس کیسے ہوگی، اس پر ایک بہت بڑی عالمی ڈیبیٹ اور اس پر ایک مکالمے کا سٹارٹ ہوا. دوسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ویکسین ہمارے جیسے ممالک میں آ بھی جائے تو یہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر آئے گی؟ کیا یہ ہمیں مفت میں فراہم کی جائے گی یا ہمیں ایسی قیمت پر فراہم کی جائے گی جو قیمت ہمارے جیسے ممالک میں رہنے والے غریب لوگوں کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے جو قیمت برداشت کرنا ممکن ہوگا، یا اتنی مہنگی قیمت ہوگی؟ مثلا دیکھیں ابھی پاکستان میں جو رشیا کی ویکسین آ رہی ہے اس کے حوالے سے کمپنی یہ چاہتی ہے، پہلے تو کمپنی جو اس کو لے کر آ رہی ہے کہ اس کی پرائس کو کنٹرول نہ کیا جائے، اس کو خود مارکیٹ میں اپنی من مانی اور من پسند پرائس چارج کرنے کی اجازت دی جائے. پہلے تو ان کی یہ خواہش ہے. دوسری ان کی خواہش یہ ہے کہ اگر حکومت یہ پرائس کوئی فکس کرنا چاہتی ہے، قیمت فکس کرنا بھی چاہتی ہے، تو وہ 13,000 14,000 15,000 کے لگ بھگ کی پرائس فکس کرے. حکومت اس کے برعکس غالباً یہ چاہتی ہے کہ 8 ساڑھے 8,000 روپے کے قریب اس کی پرائس فکس کی جائے. تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر 8 ساڑھے 8,000 روپے کی پرائس پہ فکس کی جائے تو پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک افورڈیبلٹی کا ایک بہت بڑا ایشو اس میں سامنے آ رہا ہے. اس سارے کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا نے اور ساؤتھ افریقہ نے، ان دو ملکوں نے نومبر 2020 میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، جو عالمی تجارت کی جو تنظیم ہے اور جو انٹلیکچوئل پراپرٹی اور پیٹنٹ سے متعلقہ بین الاقوامی ایک معاہدہ ہے جس کو ہم ٹرپس کا ایگریمنٹ کہتے ہیں، اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو انڈیا نے اور ساؤتھ افریقہ نے نومبر 2020 میں مل کر ایک پروپوزل ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں جمع کروائی، اور اس پروپوزل کا خلاصہ یہ تھا کہ جو بھی نئی ایجاد، ویکسین، دوا یا ٹولز کرونا کے علاج کے لیے نئے سامنے آئیں، ان پر انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اور منوپلیز کا اطلاق وقتی طور پر نہیں ہونا چاہیے. وقتی طور پر، یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے کہا وقتی طور پر نہیں ہونا چاہیے. اس پروپوزل کو کہتے ہیں ویور، WAIVER، ویور کی پروپوزل. اچھا، یہ پروپوزل انہوں نے کیوں دی؟ اس لیے کہ ان کے مد نظر یہ تھا کہ جب نئی ٹیکنالوجی پر آپ پیٹنٹ دے دیتے ہیں، انٹلیکچوئل پراپرٹی کا اطلاق کر دیتے ہیں، امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، اس سے اس کے اوپر منوپلی آتی ہے، اور جب منوپلی آتی ہے تو اس سے اس کی قیمت بڑھتی ہے، کیونکہ منوپلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سنگل سورس آف سپلائی ہوگا یا آپ کے پاس بہت لمیٹڈ سورس آف سپلائی ہوگا. تو انڈیا اور ساؤتھ افریقہ نے مل کر یہ ایک بڑی زبردست پروپوزل جو ہے وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں جمع کرائی کہ وقتی طور پر کورونا سے متعلقہ جتنے علاج ہوں گے، جتنے ٹولز ہوں گے، ان کو مستثنا کر دیا جائے، ان کو ایگزمپٹ کر دیا جائے وقتی طور پر انٹلیکچوئل پراپرٹی پروٹیکشن سے، تاکہ جب بھی یہ ٹیکنالوجی مارکیٹ میں آئے تو مختلف ممالک میں جو لوگ بھی بنانا چاہتے ہیں انہیں بنائیں، اور کمپٹیشن کے نتیجے میں یہ ٹیکنالوجی سستی بھی ہوگی اور عوام کی رسائی تک بھی آئے گی. جو ہی یہ پروپوزل ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں جمع کرائی گئی
تو اس پروپوزل کو بڑا ویلکم کیا گیا دنیا کے مختلف ممالک کی طرف سے اور اس کو بڑی پذیرائی ملی اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 100 کے قریب دنیا کے ممالک نے انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کی اس تجویز کے ساتھ اتفاق کیا اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اتفاق کرنے والوں میں پاکستان بھی شامل ہے. پاکستان نے بھی ایک خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد حکومت پاکستان نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کا جو ویور ہے یا جو اس کا استثناء ہے کرونا سے متعلق ٹیکنالوجی پر ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور دنیا کے کئی ممالک کے علاوہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں بڑی بڑی انٹرنیشنل این جی اوز ہیں انہوں نے بھی عوامی مفاد میں پبلک انٹرسٹ میں اس پروپوزل کی حمایت کی. بدقسمتی سے نومبر 2020 سے لے کر آج تک یہ پروپوزل ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں زیر بحثی ہے اور اس کو ابھی تک اس کو اسٹڈی ہی کیا جا رہا ہے اور جو دنیا کے چند بڑے طاقتور ممالک ہیں جو تعداد میں کم ہیں مگر وہ اپنی طاقت میں اور اپنے وسائل میں زیادہ ہیں وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے پریشر میں اور ویکسین بنانے والے اور مینوفیکچررز کے زیر اثر اس پروپوزل کی مخالفت کر رہے ہیں جن میں ظاہر بات ہے سر فہرست امریکہ ہے یورپ کے ممالک ہیں اس میں آسٹریلیا شامل ہے اس میں جاپان شامل ہے اس میں سنگاپور شامل ہے. تو وہ تمام ممالک جو عام طور پر ہمیشہ پیٹنٹس کے قوانین کی حمایت کرتے ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی کے قوانین کی حمایت کرتے ہیں اور بڑے سخت قسم کے قوانین کی حمایت کرتے ہیں وہی ممالک جو ہیں اس وقت انڈیا کی اور ساؤتھ افریقہ کی جو تجویز ہے جسے اب 100 سے کے قریب ممالک کی حمایت حاصل ہے اس تجویز کی وہ مخالفت کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ویور کی پروپوزل اور استثناء کی پروپوزل کے بجائے ہمیں ویکسین کو فراہم کرنے اور اس کی ایکسیس اور افورڈیبلٹی کے حوالے سے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں مزید پیسہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کچھ اور سلوشن حاصل کرنے کی ضرورت ہے مگر یہ جو سلوشن انڈیا نے اور ساؤتھ افریقہ نے 100 کے قریب ممالک کے ساتھ اور یا ان کی تائید سے پیش کیا ہے یہ ان بڑے ممالک کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو بات کا خلاصہ یہ ہے اس وقت کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں اور اس لیول پر اس ویور اور اس استثناء کی تجویز پر دنیا بھر میں 2 گروپس بن گئے ہیں. ایک گروپ وہ ہے جو اکثریت میں ہے جس میں غریب ممالک اور ترقی پذیر ممالک اور عوامی مفاد کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی ادارے ان تمام کی حمایت شامل ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ویور کو قبول کیا جائے اور امپلیمنٹ کیا جائے. اس کے برعکس دوسری طرف چند ممالک ہیں لیکن وہ بڑے انفلوئنشل ہیں بڑے اسٹرانگ ہیں اور وہ ویکسین بنانے والے اداروں اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے کمرشل انٹرسٹ کو تحفظ دینا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کمرشل انٹرسٹ کو فوقیت دی جائے پبلک انٹرسٹ پر اور صحت عامہ کے انٹرسٹ پر اور یہ اس وقت ایک تنازع جو ہے وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی سطح پر اس وقت چل رہا ہے. اور آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو کا مقصد بھی یہ ہے کہ پوری دنیا کے مختلف ممالک میں صحت عامہ کے لیے پبلک ہیلتھ کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو سب سے پہلے اس ایشو کے بارے میں بتایا جائے ان کو جانکاری دی جائے اور تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ سستی ویکسین یا مفت کی ویکسین کے حصول کے لیے کون سے ایسے سٹیپس اٹھانے اور اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اور جن اقدامات کی تجویز پہلے سے موجود ہے مگر اس کے لیے مزاحمت یا ریزسٹنس جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہے اور تاکہ ہم اپنا کردار بھی چاہے ایک محدود اور چھوٹا کردار کیوں نہ ہو اس انداز میں اور مثبت انداز میں ادا کر سکیں کہ پوری دنیا میں جو لوگ ویکسین کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی جانیں بچانا چاہتے ہیں ان کی جانوں کو ہم بچا پائیں اور ایک ایسی ایگزامپل سیٹ کر سکیں جس کے نتیجے میں ہم عوامی ہیلتھ پبلک ہیلتھ کے جو ہمارے مقاصد ہیں ان کو کمرشل مقاصد کے اوپر فوقیت دے سکیں. بہت شکریہ. Thank you very much, Dr. Aziz. I think you did